اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. خلاصہ سورۃ الشورى. اگر لکھا ہوا قرآن کے مقابلے میں پیش کریں تو کہہ دیجئے کہ یہ باغیوں کا اندراج ہے، اللہ کا حکم نہیں، اور نہ اللہ کے بندے اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمیں بھی شریک کریں، اور نہ وہ میرے بندے یہ کہتے ہیں ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. بس اگر کوئی مقبول الہی کی طرف کلمات شرکیہ کی نسبت کرے تو کہہ دو کہ یہ مقبول الہی کی بات ہرگز نہیں، کسی باغی خبیث نے ان کی طرف نسبت کر دی ہے اور کتابوں میں لکھ دیا ہے. آج بھی قرآن کے مقابلے میں اگر کسی کا کوئی قول پیش کرے تو اس کو مطروح علی الجدار کر دو. خلاصہ سورۃ الزخرف. خود ان سے پوچھو کہ ارض و سما کس نے بنائے تو یہ کہیں گے اللہ نے. تو جیسے یہ بات مانتے ہیں اسی طرح سب کچھ کرنے والا بھی اللہ کو مانتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا شفیع سمجھ کر پکارتے ہیں نہ حاجت روا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شفاعت کے بھی مالک نہیں. ہاں البتہ مومنوں کی شفاعت کریں گے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ اللہ کا اذن ہو، اور تم خود بھی ان کو اللہ کا پیدا کردہ مانتے ہو، پھر ان کے پکارنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ خلاصہ سورۃ الدخان. اگر مشرک کہیں کہ ہم انہیں شفیع بھی نہیں مانتے بلکہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی السمیع العلیم ہے، نہ کوئی اور. جب وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو سنتے ہی نہیں، جانتے بھی نہیں، تو تمہارے حق میں دعائیں کس طرح کریں گے؟ خلاصہ سورۃ الجاثیہ. جب معلوم ہو گیا کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور تورات کا دعویٰ بھی یہی تھا، تو پھر ہماری بات کے تابع بن جاؤ اور مشرک لوگوں کے فاسد عقیدہ کے پیروکار نہ بنو، کیونکہ ان پر تو مہر جباریت لگ چکی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض فلہ الحمد فادعوہ خاصہ ولا تجعلوا لہ اندادا. خلاصہ سورۃ الاحقاف. جب مشرکین کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ نقلی، تو پھر غائبانہ حاجات میں اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارنے والا جو سنتا ہی نہیں بہت بڑا کافر ہے. تورات کا بھی یہی دعویٰ تھا، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید بھی اس کی مصدق ہے. بس غائبانہ حاجات میں صرف اللہ کو پکارو. اگر غیر کے پکارنے سے کچھ نفع ہوتا تو آج سمود وغیرہ کیوں تباہ ہوتے؟ جنات نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ غائبانہ حاجات میں صرف ذات اللہ کو پکارو. خلاصہ سورۃ محمد. محاربین کے ساتھ جہاد کرو تاکہ حکم توحید غالب رہے، اور چونکہ جہاد سوائے خرچ کے نہیں ہو سکتا اس لیے فی سبیل اللہ خرچ بھی کرو. خلاصہ سورۃ الفتح. جہاد کرو، سستی نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. خلاصہ سورۃ الحجرات. اپنے بادشاہ کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی اچھی طرح برتاؤ کیا کرو تاکہ تم میں اتفاق قائم رہے. اتفاق پیدا کر کے کفار کے ساتھ جہاد کرو. خلاصہ سورۃ القاف. کافروں کے ساتھ جہاد اس لیے بھی ہے کہ وہ قیامت کے منکر ہیں، حالانکہ قیامت کا آنا ضروری ہے. سب انسان قبروں میں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، لوگوں کو چاہیے کہ قیامت سے ڈر کر توحید مان لیں. خلاصہ سورۃ الذاریات. قیامت میں قبروں میں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، پھر اس دن جزا و سزا بھی ہوگی، اس لیے ڈرو اور اللہ کا بتایا ہوا دعوی توحید مان لو، ورنہ دنیا و آخرت میں معذب ہوگے. خلاصہ سورۃ الطور. جب مشرکوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا تو کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس عذاب کو ان مشرکوں سے دور کر سکے. آپ تبلیغ کرتے رہیے، ہم آپ کے نگہبان ہیں. خلاصہ سورۃ النجم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور جو کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں. تمہارا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شفیع غالب بنانا درست نہیں. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ
ای دافیہ، اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، لہذا اسی کو پکارو۔ خلاصہ سورۃ القمر، قیامت قریب ہے، ڈرو، اور توحید کا دعویٰ سچا ہے، مان لو، ورنہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو ہلاک کرے گا۔ خلاصہ سورۃ الرحمن، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان زمین میں جس قدر مخلوق ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، بس اسی ذات کو برکات دہندہ سمجھ کر پکارو۔ خلاصہ سورۃ الواقعہ، قیامت میں کئی سابقون ہوں گے، کئی اصحاب میمنہ ہوں گے، ان کے تو درجات ہوں گے، اور کئی اصحاب الشمال ہوں گے جن کو عذاب ہوگا، اور ان کو کہا جائے گا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے بڑے خوش عیش اور ناز پروردہ تھے، اور آسودگی کے غرے میں شرک جیسے بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہتے تھے، یعنی شرک برکتی۔ بیست پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس لیے فسبح بسم ربک العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو شرک برکتی سے پاک سمجھو، اور اصحاب الشمال سے نہ بنو، بلکہ اصحاب المیمنہ اور السابقون میں سے بنو۔ خلاصہ سورۃ الحدید، سب کچھ کرنے جاننے والا صرف اللہ ہے، بس اسی کو پکارو، اور شریک فی البرکہ کسی کو نہ بناؤ، اور اس دعویٰ کو ثابت کرنے میں جہاد و انفاق کرو۔ خلاصہ سورۃ المجادلہ، زہار کرنے سے بیویاں مائیں نہیں بن جاتی، کفارہ دے کر رجوع کر لو۔ منافقین اس بات کو نہیں مانتے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سرگوشیاں کرتے ہیں اور یہود کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، انہیں عذاب دے گا، اور مومنین جو اس مسئلہ زہار پر عمل کرتے ہیں ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ خلاصہ سورۃ الحشر، المجادلہ میں مخاطب منافقین سے کم درجہ منافقین کو زجر ہے، جن کا نفاق پہلے منافقین سے اظہر تھا۔ سورۃ الممتحنہ، کمزور مومنین کو زجر ہے کہ خبردار کافروں کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ سورۃ الصف، بلکہ جہاد کرو، قوم موسیٰ جہاد نہ کرنے کے سبب خار ہوئی۔ سورۃ الجمعہ، مومنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کرو، موت سے نہ ڈرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ سورۃ المنافقون، جو مسائل جہاد و انفاق کے جمعہ کے دن سنے ہیں ان پر عمل کرو، خود خرچ کرو، خزائن سب اللہ کے ہیں، اللہ تمہیں دے گا، مال و اولاد کی وجہ سے انفاق فی سبیل اللہ نہ چھوڑو ورنہ پچھتاؤ گے۔ سورۃ التغابن، سب کچھ کرنے جاننے والا صرف اللہ ہے، بس آمنوا باللہ و رسولی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بس کفار سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، آپس میں اتفاق رکھو، اور اللہ کے راستے میں اپنی طاقت کی موافق خرچ کرو، اللہ اجر عظیم دے گا۔ سورۃ الطلاق، آپس میں اتفاق رکھو، نا اتفاقی والے کام نہ کرو۔ سورۃ التحریم، اتباع نبی میں ہی نجات ہے، نسبی تعلق بغیر ایمان کے کچھ فائدہ نہیں دیتا، پیغمبر کی فرما برداری کرو اور آگ سے اپنی جان و اولاد کو بچاؤ۔